اللہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ 13 پارہ سے جو ہے سارا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ سارا کوٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے ساری بات ہوئی۔ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ لیسنز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سیکھنا ہے۔ تو آیت نمبر 53 میں کیا فرمایا کہ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مہربان رب کریم نے کتنی بڑی بات، کتنی خوبصورتی اور کتنی محبت سے سمجھائی ہے۔ بادشاہ نے کیا کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یہ بیسیکلی اشارہ ہے، ایک کھلا اشارہ کہ بادشاہ نے کیا کہا کہ آپ کو ہر ذمہ داری کا منصب سونپا جا سکتا ہے۔ تو اب جو پہلے توضیحات گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو صاف یہ چیز نظر آتی ہے، یہ کوئی نوکری کی درخواست نہیں تھی، یعنی کوئی بندہ ہے وہ کوئی بادشاہ کے دربار میں کوئی اپنے لیے کوئی خاص مقام چاہتا ہے تو جی جیسے ہی اس کو چانس ملا ہے تو اس نے بادشاہ کے سامنے جھٹ سے پیشکش کر دی ہو۔ یہ ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ بیسیکلی یہ اس انقلاب کا دروازہ کھولنے کے لیے آخری ضرب تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی طاقت سے پچھلے 10-12 سال کے اندر نشو نما پا کر ظہور کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اب جس کا فتح باب جو ہے صرف جس کو کہتے ہیں نا ہلکی سی ٹھوکر کا محتاج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام لمبی آزمائشوں سے گزر کر آ رہے تھے، ایک آزمائش کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور یہ آزمائشیں کسی گمنامی کے گوشے میں پیش نہیں آئی تھیں۔ بادشاہ سے لے کر عام شہریوں تک مصر کا بچہ بچہ ان ساری چیزوں سے واقف تھا۔ ان آزمائشوں میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ امانت، راست بازی، حلم، ضبط نفس، ذہانت، فراست، معاملہ فہمی، ہر چیز میں جو ہے نا اپنے لوگوں کے درمیان، اس زمانے کے لوگوں کے درمیان سب سے اوپر تھے۔ ان کی شخصیت کے یہ جو اوصاف ہیں وہ اس طرح لوگوں کے سامنے کھل چکے تھے کہ کوئی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگ شہادت دیتے تھے، سب دل حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مسخر ہو چکے تھے۔ خود بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ علم والے ہیں، بہت علیم ہیں، اور سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لا چکے تھے۔ اب اگر کوئی کسر باقی تھی تو صرف اتنی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود حکومت کے ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے پر رضامندی ظاہر کر دیں جن کے لیے بادشاہ اور اس کی سلطنت کے سب لوگ جو ہیں نا وہ بخوبی جان چکے تھے کہ ان سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ کسر تھی جو انہوں نے اپنے اس فکرے میں پوری کر دی۔ ان کے زبان سے اس مطالبے کے نکلتے ہی بادشاہ نے کیا کیا کہ پوری طرح سے اس چیز کو قبول کر لیا، اور یہ ساری چیز خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پھل اتنا پک چکا تھا کہ اب ٹوٹنے کے لیے بس اشارے کا منتظر تھا۔ بہرحال یہ جو اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگے تھے ان کو سونپ دیے گئے۔ اب ان کی نوعیت کیا تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ خزائن ارض کے الفاظ اور آگے چل کر پھر غلے کی تقسیم کا ذکر دیکھ کر نا یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں مال کا جو ہوتا ہے نا ایک وزیر وہ مقرر کیا گیا تھا یا کوئی ایسا آفیسر بنایا گیا تھا، لیکن قرآن اگر پڑھیں ڈیٹیل سے تو پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت مصر کے مختار کل بنائے گئے تھے، یعنی ساری چیزیں جو ہے نا سارے اختیارات وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے گئے تھے، کیونکہ دیکھیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تخت نشین تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیز یہاں پہ بتائی ہے کیا فرمایا ہے کہ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا
کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں، ابھی تک ہم جو کچھ سیکھ سکے ہمیں اس کو دماغ میں بٹھانا ہے اور اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. قرآن میں بار بار جو چیز ہمیں یاد دلائی جا رہی ہے، آخرت کی فکر کر لو. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں کہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی ساری سربلندیاں، آخرت کی کامیابیاں تو دیتا ہی دیتا ہے، دنیا بھی اس کی کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن جو آخرت کی فکر نہیں کرتا، اس کی ساری فکریں بس دنیا کے لیے ہی ہوتی ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ کر لوں، ایسے کر لوں، مطلب اپنی دنیا کو کس طریقے سے کامیاب کریں. اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی کامیابیاں نہیں ہے. دنیا تو اس کو اتنی ملے گی جتنی اس کے لیے اس نے کوشش کی ہے نا، لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو دنیا جو مقدر میں ہوگی وہ مل جائے گی، بٹ اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. اس کے بعد کیا فرمایا کہ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے. کس لیے ناآشنا تھے؟ اب برادران یوسف کا آپ کو نہ پہچاننا جو ہے یہ کچھ بعید از قیاس نہیں ہے. جس وقت انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا نا، اس وقت صرف وہ 17 ایئرز کے تھے، اور اب آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 38 ایئرز. مطلب ایک بچے سے وہ ایک جوان مرد بن چکے تھے. اور اتنی جو طویل مدت ہوتی ہے نا، اس میں انسان بہت کچھ بدل جاتا ہے. تو ظاہر ہے ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بچے کو، جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، آج وہ مصر کا مختار کل ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا وہاں پہ. پلیز مائک میوٹ رکھیے. اچھا جی، جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا، چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. اب یہ جو وہاں بہت مختصر سا بیان بتایا گیا ہے، شاید اس میں نا کچھ سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے. حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی شخصیت کو ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے تو حیرانی ہوتی ہے نا، پھر ان کے سوتیلے بھائی کا ذکر کیسے آ گیا، اور حضرت یوسف نے اتنا اصرار کیوں کیا ہے کہ میرے بھائی کو لے کے آنا، سوری اپنے سوتیلے بھائی کو لے کے آنا، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح تو راز فاش ہو جانا تھا نا. لیکن تھوڑا سا غور کرنے سے بات صاف سمجھ آ جاتی ہے. وہاں پر غلے کی ضابطہ بندی تھی، ہر شخص ایک مقرر مقدار تک غلہ لے سکتا تھا. تو غلہ لینے کے لیے یہ 10 بھائی آئے تھے. اپنے والد اور اپنے 11ویں بھائی کا حصہ بھی انہوں نے مانگا ہوگا. تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا کہ تمہارے والد کے خود نہ آنے کے لیے تو چلو کوئی عذر ہو سکتا ہے نا، معقول عذر ہو سکتا ہے، وہ بہت بوڑھے ہیں، وہ نابینا ہے. لیکن بھائی کے نہ آنے کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ کہیں تم ایک فرضی نام سے زائد غلہ حاصل کرنے، پھر ناجائز تجارت کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں پھر اپنے گھر کے کچھ حالات بیان کیے ہوں گے، بتایا ہوگا وہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے، یا بعض وجوہات کی بنا پر جو ہے ہمارے والد ہمارے ساتھ بھیجنے میں تعامل کرتے ہیں. تو تب حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا ہوگا کہ خیر اس وقت تو تمہاری زبان کا اعتبار کر کے تم کو پورا غلہ دے دیتے ہیں، لیکن آئندہ اگر ساتھ نہ لائے تو پھر تمہارا اعتبار جاتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس طرح اپنا وہ جو سیکرٹ تھا وہ بھی اسی طرح سے سیف رکھا اور بھائی کے لیے بھی کہہ دیا. تو کیا فرمایا کہ تمہیں یہاں سے کوئی غلہ نہیں ملے گا اگر تم نیکسٹ ٹائم اپنے بھائی کو نہیں لے کے آئے. تو یہ جو ایک حاکمانہ دھمکی تھی نا، اس کے ساتھ آپ نے ان کو اپنے احسان اور مہمان نوازی سے بھی رام کرنے کی کوشش کی، کیونکہ دل اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھا. تو یہ جو معاملے کی ایک سادہ سی صورت ہے، اگر غور کریں تو خود بخود سمجھ آ جاتا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے ہمارے والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے، یا اس فیاضی پر ان کے احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے،
لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارے شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی سے ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ ایسا کیوں کیا؟ یعنی الگ الگ دروازوں سے جانے کا کیوں حکم دیا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یوسف کے بعد جو ان کے بھائی کو بھیجتے وقت حضرت یعقوب کے دل پر کیا حالات گزرے ہوں گے۔ ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا، وہ صبر و تسلیم میں ان کا جو مقام ہے وہ انتہائی بلند تھا، لیکن پھر بھی تھے تو انسان ہی نا، طرح طرح کے اندیشے دل میں آتے ہوں گے، رہ رہ کیا کر اس حال سے دل کانپ اٹھتا ہوگا کہ اللہ جانے میں اب اس لڑکے کی بھی صورت دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ تو اسی لیے وہ چاہتے ہوں گے نا کہ اپنی حد تک احتیاط میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ احتیاطی مشورہ کہ مصر کے دارالسلطنت میں یہ سب بھائی ایک دروازے سے نہ جائیں۔ یہ اس وقت جو سیاسی حالات تھے ان کا تصور کرنے سے یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ سلطنت مصر کی سرحد پر آزاد قبائلی علاقے کے رہنے والے تھے۔ اہل مصر جو ہیں اس علاقے کے لوگوں کو اسی شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے نا، جس نگاہ سے ہندوستان کی برطانوی حکومت جو ہے مطلب آزاد سرحدی علاقے کے لوگوں کو دیکھتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اندیشہ ہوا ہوگا کہ قحط کا زمانہ ہے، یہ لوگوں کا ایک بڑا سا جتھا ہے، ظاہر ہے اتنے ماشاءاللہ بیٹے تھے اور وہ بھی جوان اور ٹھیک ٹھاک قد و قامت والے ہوں گے، تو ان کو ایسے دیکھ کر مشتبہ نہ سمجھا جائے، یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ یہاں پر لوٹ مار کی غرض سے آئے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے۔ یہ جو پچھلی آیت تھی نا حضرت یعقوب کا یہ ارشاد کہ اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ، تو یہاں پر یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ مشورہ کیوں دیا تھا۔ پھر فرمایا، میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اللہ ہی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ اس معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارے شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے یہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔
ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ جسٹ امیجن کیا حالت ہوئی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ ہم لوگ نا جب انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا تو ہمارا یہ ہوتا ہے وہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ تھے، ہم لوگ ان کو عام انسان جیسے گوشت پوست کا بنا انسان ہوتا ہے نا، ہم اس طرح نہیں لیتے، ہم یہ بھی نہیں فیل کرتے کہ ان کے اندر بھی دل تھا، ان کے اندر بھی ایموشنز تھے، ان کو بھی وہ چیزیں اسی طرح سے ہرٹ کرتی تھی جیسے ہمیں ہرٹ کرتی ہیں۔ تو سوچیں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ طرز عمل، حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کے لیے محبت، ان کے لیے وہ ہمدردی، اور ان لوگوں کا طریقہ کار، اور کیا گزری ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پر۔ ان کے بھائی ان کے منہ پہ اتنا بڑا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اور ان کو نہیں پتا، بھائیوں کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے سامنے جو کھڑے ہیں، جو بادشاہ کے اس وقت لباس میں ہیں، یہ ہمارے ہی بھائی یوسف ہیں جن کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ لیکن حضرت یوسف تو جانتے تھے کہ میرے سامنے میرے بھائی ہیں، پہلے انہوں نے مجھ پہ کیا ظلم کیا اور آج کتنا بڑا یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے اپنی حفت مٹانے کے لیے کہا تھا نا، پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں، تو اب جو دیکھا کہ مال ہمارے بھائی کی ہرجی سے برآمد ہو گیا ہے تو فوراً ایک جھوٹی بات بنا دی کہ اپنے آپ کو فوراً اس بھائی سے الگ کر لیا، مطلب یہاں پہ ستیلا پن بھی ظاہر کر دیا کہ نہیں یہ ہمارا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو پہلے بھائی ہیں نا ان کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ تو آپ اندازہ کریں، اس سے اندازہ ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بنیامین کے ساتھ ان بھائیوں کا کیا سلوک ہو رہا ہوگا، اور کس بنا پر اس کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ نہ جائے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں نہیں بھیجا ہوگا، کیوں نہیں چاہتے ہوں گے۔ تو یہ صاف چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ وہ لوگ کتنا ظلم کرتے ہوں گے بنیامین پر۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ باخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم تو ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا کہ دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا لائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اتنی یہ خوبصورت دعا ہے نا، جب بھی دل بہت غمگین ہو، جب بھی کوئی پریشانی دل کو گھلا رہی ہو، شدید تکلیف دے رہی ہو نا، تو ہمیشہ یہ دعا پڑھا کریں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کا پارٹ ہے۔ یہ دعا نکال کے یاد کیجیے گا، جن کو یاد ہے وہ جب بھی کوئی دل میں پریشانی ہو، کوئی ایسی زندگی میں معاملات آ جاتے ہیں، یہ دعا پڑھیں اور اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں
تم نہیں ہو. یعنی کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں. یعنی ہماری اس گزارش پر جو کچھ آپ دیں گے وہ گویا آپ کا صدقہ ہوگا، اور اس غلے کی قیمت میں جو پونجی ہم پیش کر رہے ہیں وہ تو بے شک اس لائق نہیں ہے کہ ہم کو اس قدر غلہ دیا جائے جو ہماری ضرورت کو کافی ہو. اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا. اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہیں کیا تم یوسف ہو؟ یعنی ان کے لیے کس قدر حیرانی کی بات تھی نا. ان کو تو یہ سن کر شوق لگا ہوگا. ہو سکتا ہے ان کو وہ ساری چیزیں بھی یاد آئی ہوں، کیا کچھ ہم کرتے رہے اور منہ پہ جو ہم کہہ کے گئے تھے لاسٹ ٹائم وہ چیز بھی یاد آئی ہوگی. انبیاء علیہ السلام کی غیر معمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر مصر سے چلا ہے، اور ادھر سینکڑوں میل کے قافلے پر حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی خوشبو پا لیتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ جو قوتیں ہیں نا، کچھ ان کی ذاتی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی بخشش سے ان کو ملی تھی. اور اللہ جب جس قدر چاہتا ہے انہیں کام کرنے کا موقع دیتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب پہلے واقعہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے کر گئے ادھر کنویں میں ڈال دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ چیز محسوس نہیں ہوئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام برسوں مصر میں موجود رہے، کبھی حضرت یعقوب کو ان کی خوشبو نہیں آئی. لیکن اب یکا یک قوت ادراک کی تیزی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ابھی ان کی قمیص مصر سے چلی ہے اور وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے. جتنا وہ چاہتا ہے نا اتنا وہ کرتا ہے. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں. اب کیا اس سے انہوں نے کہا، گھر والوں نے کیا کہا؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے پورے خاندان میں حضرت یوسف کے سوا کوئی بھی اپنے باپ کا قدر شناس نہیں تھا. حضرت یعقوب خود بھی ان لوگوں کی ذہنی اور اخلاقی پستی سے مایوس تھے. گھر کے چراغ کی روشنی باہر پھیل رہی تھی، لیکن خود گھر والے جو ہے نا وہ اندھیروں میں تھے، اور ان کی نگاہ میں وہ ایک ٹھیکرے سے زیادہ کچھ نہیں تھے. فطرت کی ستم ظریفی سے تاریخ کی اکثر و بیشتر شخصیات جو ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں نا، ان کو اکثر و بیشتر یہ سابقہ پیش آتا ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے، پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی اود کر آئی. تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، ہم واقعی خطاکار تھے. اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو ہم چین سے رہیں گے. اچھا جی، اس کے بعد فرمایا کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملوایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر تم ہاں کتنا ہی چاہو
ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کا عجیب حال ہے۔ آپ کی نبوت جو ہے اس کی آزمائش کے لیے بہت سوچ سمجھ کر اور مشورے کر کے جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا، آپ نے بھری محفل میں برجستہ پورا کر دیا۔ تو اب آپ شاید یہ متوقع ہوں گے کہ اس کے بعد انہیں تسلیم کر لینے میں ان لوگوں کو کوئی تعامل نہیں رہے گا کہ آپ نے یہ جو قرآن ہے نا یہ خود تصنیف نہیں کیا، آپ پر وحی آتی ہے۔ لیکن یقین جانیں کہ یہ اب بھی نہیں مانیں گے، اپنے انکار پر جمے رہیں گے اور کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ ان کے نہ ماننے کی اصل وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو آپ کی صداقت کا یقین نہیں ہے۔ یہ پوری طرح سے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ ماننا نہیں چاہتے ہیں۔ اب یہ جو سارا کلام ہے نا، اس سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غلط فہمی کو رفع کرنا نہیں ہے، اگرچہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے، لیکن اصل مقصد وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے نا پوچھنے کے لیے، وہ جو گروہ تھا ان کو مخاطب کرنا تھا۔ یعنی جن کے مجمع میں یہ تقریر جاری تھی، جن کے مجمع میں پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا تھا، انہوں نے ہی اپنی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان کے لیے بلایا تھا اور اچانک ہی مطالبہ کر دیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں پھر کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا قصہ کیا ہے، کیسے گئے تھے بنی اسرائیل مصر؟ اور اس کے جواب میں ان کو وہیں پر اسی وقت یہ پورے کا پورا قصہ سنا دیا گیا تھا، اور آخر میں یہ مختصر سا فقرہ کہہ کر آئینہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ہٹ دھرمو اس میں اپنی صورت دیکھ لو۔ کس منہ سے امتحان لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ معقول انسان اگر امتحان لیتے ہیں نا تو پھر اس لیے لیتے ہیں کہ اگر حق ثابت ہو جاتا ہے تو مان لیں، لیکن تم تو وہ لوگ ہو جو اپنا منہ مانگا ثبوت مل جانے پر بھی نہیں مانو گے۔ جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا، اس کے سامنے چاہے کتنے دلائل پیش کر لیں، چاہے جو مرضی کر لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو سارا واقعہ ہے یہ بیسیکلی قریش مکہ کو بتایا جا رہا تھا نا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ سب کر رہے ہیں، یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو غلبہ دیا تھا، یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلبہ عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح کیا تھا نا، اس دن یہ بات فرمائی تھی کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران سے کہی تھی، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کے بعد اب دیکھیں اگلا پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ سارا واقعہ جو سنا دیا گیا، ساری چیز بتا دی گئی، اب کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح سے کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے، جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں ہوش اور عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے،
اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت، یعنی ہر اس چیز کی تفصیل جو انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہر چیز کی تفصیل سے مراد جو ہے نا، ہم ہاں دنیا بھر کی چیزوں کی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں وہ لوگ، اور پھر ان کو یہ پریشانی پیش آتی ہے کہ قرآن میں جنگلات اور طب اور ریاضی اور دوسرے علوم و فنون کے متعلق ہمیں کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے نا یہ چیزیں عبرت ہیں۔ قرآن میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت سورہ یوسف کی لاسٹ آیا مبارکہ میں کیا فرما رہا ہے کہ یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں جو کتابیں سے پہلے آئی ہوئی ہیں نا، یہ قرآن انہی کی تصدیق کر رہا ہے، اور ہر چیز کی جو تفصیل ہے نا، یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ جو نہیں لانا چاہتے وہ پھر اس میں کئی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بہرحال جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہ پورا کا پورا ایک ہی سورہ مبارکہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، احسن القصص اس کو کہا گیا ہے، اور ایک جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اس کے ذریعے تسلی دینا مقصود ہے کہ آج آپ کی قوم کچھ بھی کر رہی ہے، جو یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا، یوسف غالب آئے تھے، آپ بھی غالب آئیں گے۔